کسی کو کما کے مزہ آتا ہے، وہ بھی کیا ہیں جنہیں محمد پر لٹا کے مزہ آتا ہے۔ اور رب کا سلام آیا، جناب جبرائیل امین آئے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام بھیجتا ہے ابو بکر کو، اور اللہ فرماتا ہے پوچھو ابو بکر سے، مال لٹا کے آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اور کہا میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ کیا مطلب؟ آقا مجھے اتنا کما کے مزہ نہیں آیا جتنا آپ پہ لٹا کے مزہ آیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، مال لٹانا اتنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہماری تو ویسے جیب ہی دل پر ہے، ادھر جیب میں ہاتھ ڈالیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے، اور قربان اس ابو بکر پر جس نے دل ہی محمد کو دے دیا تھا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو۔ کائنات وفا کا امام ہے صدیق اکبر، کائنات عشق کا شہریار ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی وفا آپ دیکھیں، جناب صدیق اکبر کی عظمت رسالت کے حوالے سے ان کا رویہ دیکھیں۔ ان کے ابا جی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی گھٹیا جملہ کہا انہوں نے، سیدنا صدیق اکبر نے مارا تھپڑ، باپ نیچے جا گرا۔ کمزور باپ نہیں تھا، معذور بھی نہیں تھا، پر صدیق اکبر کے عشق والے تھپڑ میں پاور اتنا تھی، دکھاوے کے طور پر نہیں مارا۔ یہ بھی نہیں دیکھا باپ ہے، یہ دیکھا ہوگا باپ پر مصطفیٰ سے آگے تو نہیں۔ وہ لوگ صدیق اکبر کی عظمت بیان کریں یا سنیں تو کیسے سنیں جو عظمت رسول پر بھی رشتے دیکھیں۔ تھپڑ مارا، باپ نیچے جا گرا۔ عام بندے کا تھپڑ تھوڑا ہی تھا، نبی کی کلاس کے ہیرو کا تھپڑ تھا، جماعت صحابہ کے امام کا تھپڑ تھا، عشق کی دنیا کے قائد کا تھپڑ تھا۔ شور مچ گیا، سرکار نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، ابو بکر باپ کو مارا؟ تو جواب سنیے، عرض کی آقا ابا ہے، آپ سے پیارا تو نہیں۔ اور اس پر بھی صبر نہ ہوا، اگلی بات کہہ دی، یا رسول اللہ میں خالی ہاتھ تھا، تھپڑ مارا۔ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ وفی روایت لضربتہ، اگر مجھ ابو بکر کے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی میں باپ کی گردن کاٹ کے زمانے کو بتا دیتا۔ ابے کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، نبی کی گستاخی نہیں چھوڑی جاتی۔ آج کل جو لوگ عزت مصطفیٰ پر اور ناموس رسالت کے لیے جذباتی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ جذبات صدیق اکبر سے دیکھو، تم ادھر ارلی طرف ہی رہ جاتے ہو نا۔ جناب عمر میں دیکھو، جنہوں نے میدان بدر کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ دار مجھے دیں، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کو دیں، علی کا رشتہ دار علی کو دیں۔ عمر پروگرام کیا ہے؟ کہا اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے زمانے کو بتا دیں گے، رشتوں کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، محمد کے گستاخ کو برداشت نہیں کیا جائے۔ اب ایمانی حالت اپنی خسروں والی ہو گئی ہے، اور جو غیرت کی بات کرے اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ بیٹے نے بعد میں جب کلمہ پڑھا تو ایک دن کہنے لگے، ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اچھا صدیق اکبر چپ ہی کر جاتے، عشق چپ نہیں کرنے دیتا۔ اب تو مسلمان ہو چکے تھے، چپ کر جاتے۔ فرمایا بیٹا وہ تو تھا تو انہیں چھوڑ دیا تھا، تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن کاٹ دیتا، یہ نہ دیکھتا بیٹا ہے، یہ دیکھتا نبی کا گستاخ ہے۔
صدیق اکبر کی عظمت کو یوں ہی سلام نہیں ہو رہے، صحابہ کی عظمت کو یوں ہی سلام نہیں ہو رہے. ہم تو صرف کہتے ہیں نا ہمیں سب کچھ سے نبی پیارا ہے. جنہوں نے عملی طور پر ہر رشتے سے زیادہ میرے نبی سے پیار کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے. ہم تو 10-15 ہزار روپے کے لین دین پہ پھڈا ڈال لیتے ہیں، نبی کی عظمت کے لیے تو ہم ایسا نہیں کرتے. یہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے بندے کو جناب، رہنا ہوتا ہے. صحابہ کا یہ رویہ نہیں تھا. میں اس سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. باپ کی باری، تھپڑ مارا. بیٹے کو کہا تو میری تلوار کے نیچے آتا میں کاٹ دیتا، مال سارا لٹا دیا. اب اگلی بات سنیے، قرآن مجید کی آیت اتری کہ اگر ہم فرض کر دیں کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، فوراً جناب جبرائیل آئے، میرے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ فرماتا ہے محبوب ابو بکر کو نہ کہہ دینا، اگر تم نے کہہ دیا تو یہ اپنی تلوار سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے. ان کو جان اتنا پیاری نہیں جتنا آپ کا فرمان پیارا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر رشتہ، جان، مال، سب کچھ قربان کرنے والی ذات. اب میں اگلی بات کہہ دوں اور وہ آسانی ہو جائے گی. اگر کوئی بندہ پوچھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عنوان کیا تھا تو میں وہی جملہ کہنے لگا ہوں جنہوں نے آپ نے خود کہا تھا. پوچھا میرے پاک نبی نے ابو بکر تیری خواہش کیا ہے؟ کہا ایک ہی خواہش ہے، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ ہو، میری نظر ہو. صدیق اکبر کا عنوان ہمیشہ جمال مصطفیٰ کا دیدار رہا. وہ جمال محمد پر لٹنا بھی جانتے تھے، کٹنا بھی جانتے تھے. اب حضرت بلال پاک کے حوالے سے بات ہوئی، چلے گئے حضرت بلال کو خرید لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہنگا خریدا کافروں کے بقول، ان کو تکڑا غلام دیا. بلال تو ماریں کھا کھا کر کمزور تھے، پیسے بھی دیے. کافروں نے کہہ لگا، انہوں نے کہا واہ ابو بکر بڑا تاجر بنتا ہے. سودے میں مار کھا گیا. صدیق اکبر نے کہا مار تم کھا گئے ہو جنہیں بلال کی قیمت کا نہیں پتا. تم سے تو بلال کی قیمت لگائی نہیں گئی. کافروں کی نظر میں صرف بلال تھا، صدیق اکبر کی نظر میں محمد کا پیار تھا. صدیق اکبر تو چاہتے مصطفیٰ کو خریدنے آئے تھے. کہیے سبحان اللہ. وہ تو حضور کی پسند کو خریدنے آئے تھے. بس خرید کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے گئے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر کہا میں ان کو خرید کے لے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا بتاؤ میرا حصہ کتنا بنتا ہے. میں رک گیا ہوں اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے یہ جملہ کہہ لوں. کیا قیمتی سودا ہے جناب بلال کے وجود کا، جس کی خریداری میں حضور بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. اب بھائی جی عشق بڑی عجیب چیز ہے، پیار بڑا عجیب چیز ہے. لوگ لٹاتے ہیں نبی کے نام پر، اور نبی جس کی خریداری میں مال خرچ کرے اسے بلال کہتے ہیں. خرید و فروخت کا تو آج بھی بڑا چرچا ہے. ایم پی اے خریدے جا رہے ہیں، ایم این اے خریدے جا رہے ہیں، جیسا مال ویسے خریدار. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ 10 کروڑ کا ایم پی اے اگر خریدیں گے تو سینیٹر کے اگلے کمائی کا اندازہ آپ خود لگا لیں. اگر بکنے والوں کو لوٹا کہوں تو خریدنے والے بے ضمیروں کو کیا کہوں. بے ضمیروں کا بازار ہے، بے ضمیر بک رہے ہیں، بے ضمیر خرید رہے ہیں. خریدنے والوں میں بھی غیرت کوئی نہیں، بکنے والوں میں بھی غیرت کوئی نہیں. ان کو دفع کرو. اور ادھر دیکھو بلال کی صورت میں عشق بک رہا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ عشق رسول نے بلال تجھے اتنا قیمتی کر دیا
کہ میرا محمد میرا خریدار بن گیا. جناب بلال کے اس واقعے میں یہ سبق ہے، میرا نبی رنگ نہیں دیکھتا، میرا نبی تو پیار دیکھتا ہے. اور میں حضرت بلال کا واسطہ دے کر تمہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے لیے اتنا کھرا سچا سچا اندروں باروں نوکر ثابت کرو کہ قبر و حشر میں تجھے لینے میرا محمد آ جائے. آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ لجپال نبی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیں. سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کیا کمال ہے جناب بلال کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا میرے حصے کا مال. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صدیق پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میرا مال بھی تو آپ کا ہے. سبحان اللہ میں بلال کو غلام بنانے کے لیے نہیں لایا، آپ کی خوشی کے لیے آزاد کر دیا. اب میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ ہی کا غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر شور مچ گیا کافروں میں، کوئی چکر ہے. ابو بکر جیسا عظیم تاجر بندے تو ٹھیک ٹھاک ٹھوک بجا کے مال لیتے ہیں، ابو بکر جیسا عظیم تاجر اور اتنا مہنگا بلال خرید رہے، کوئی چکر ہے. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، تمہارا دماغ خراب ہے، ابو بکر میں کوئی چکر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعتراض ہوا تھا خرچ پر، قرآن کی آیت اتری. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بھائی جی اعتراض تھا اس بات پر کہ ابو بکر نے بلال کو اتنے مہنگے داموں خریدا ہے تو کوئی بلال کا پرانا احسان ہوگا ابو بکر پر، وگرنہ اتنا مہنگے داموں نہ خریدتے. میں قربان جاؤں جناب صدیق اکبر کی عظمت پر. اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. تم تو بلال کی بات کرتے ہو، ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بلال کو خریدا ہو. تو پھر خریدا کیوں؟ اللہ کہتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. انہوں نے بلال خریدا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، صدیق اکبر کو رب نے تو نہیں کہا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں بلال کو آزاد کرایا جائے. اللہ کہتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰىٰ. ابو بکر نے جو خریدا ہے بلال کو یہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کہا، یا اللہ وہ تو نبی کو خوش کرنے کے لیے. فرمایا تمہاری مت ماری گئی، ہماری خوشی کو جدا جدا تھوڑی ہے. میری خوشی مصطفیٰ کی خوشی ہے، مصطفیٰ کی خوشی میری خوشی ہے. اچھا یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے خریدا، یہ مال سارا خرچ کیا. اب اس بات کو سمجھیں کہ صدیق اکبر کی ذات پر اعتراض نہیں تھا، صرف ان کے ایک خرچ پر اعتراض تھا، ایمان پر نہیں تھا. اس بات پر تھا کہ پرانا چکر ہوگا اس لیے اتنا پیسے لگا. اللہ فرماتا ہے خبردار، کوئی چکر شکر نہیں، اس کے تو مال کا خرچ کرنا بھی صرف ہماری رضا کے لیے. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ان قریب ابو بکر خوش ہو جائے گا. اس نے ہمیں راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا، ہم بھی اسے خوش کریں گے. اس کے تحت مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا ابو بکر چلے جاؤ جنت میں. صدیق اکبر عرض کریں گے یا اللہ میں نے اکیلے کو نہیں جانا. ابو بکر کیسے جاؤ گے؟ جتنے چاہنے والے تھے سارے ہی ساتھ لے کے جاؤں گا، جتنے پیار کرنے والے تھے سارے ساتھ لے کے جاؤں گا. اللہ فرمائے گا ابو بکر تو میرے نبی کا یار غار ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا تجھے خوش کریں گے، کوئی مجبور رب تھوڑا ہوں کہ تجھے خوش نہ کر سکوں. خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس بندے کی ماں کا نام جانتا ہوں، اس بندے کے باپ کا نام جانتا ہوں۔ جب وہ جنت میں جائے گا جنت کی ہر چیز استقبال کرے گی۔ پوچھا گیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔